ہم دو دوست ہیں، ایک دوسرے کو جان سے پیارے تھے۔ ایک کا دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کھانا بھی ایک دوسرے کے بغیر مشکل سے کھاتے۔ گھر والے ابو کی ڈانٹ تو روز ہی کھانی پڑتی، کبھی وہ میرے گھر تو کبھی میں اس کے گھر۔ ایک ہی کالج، ایک ہی اکیڈمی میں جاتے، یہاں تک کہ شاپنگ بھی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے۔ ہمارے اور بھی دوست تھے، لیکن ہم جیسی دوستی اور کسی کے ساتھ نہ کی۔ سب کہتے تھے پتہ نہیں یہ ایک دوسرے کے بغیر کیسے زندگی گزاریں گے۔ جان بستی تھی ہماری ایک دوسرے میں۔ اگر کسی دن کسی بھی شادی یا پارٹی میں جانا ہوتا تو دوسرے کے بغیر نہیں جاتا۔ ایک بار کسی کی شادی میں میری ایک لڑکی سے بات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو فون نمبر دیے اور پھر بات ہونے لگی۔ بہت سالوں تک ہمارا تعلق بنا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ لڑکی جسے میں دل دے بیٹھا کب وہ میری جان بن گئی، اور اسے ہی اور اپنی بیوی کے روپ میں ہر وقت سوچنے لگا۔ سچے دل سے ارادہ کیا کہ شادی کروں گا تو بس اسی سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ لیکن مجھ بد نصیب کو کیا پتا تھا میری قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی۔ کچھ وقت بعد میں جب اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے کال کرتا، وہ کال نہیں اٹھاتی۔ ادھر دوست بھی بہانے بنانے لگا، میں بزی ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا۔ میں اتنا پاگل تھا کہ مجھے ابھی بھی شک نہ ہوا کہ چکر کیا ہے۔ پھر ایک دن میرے ابو کو میرے دوست کے گھر سے کال آئی کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے، آپ سب ضرور آنا۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور بہت غصہ بھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں، جناب نے لڑکی بھی پسند کر لی، رشتہ بھی طے ہو گیا، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تو میں نے اسے کال کی، وہ بہانے بنانے لگا کہ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے۔ خیر نکاح کے دن ہم سب گھر والے ان کے گھر گئے۔ وہاں جا کر جیسے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دوست جو سارے دوستوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا، جس کے بنا ایک دن کاٹنا مشکل ہوتا، اسی دوستی نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا۔ اسی نے میرے پیٹھ میں چھرا بھونک دیا اور مجھے پوری زندگی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کب سے ان دونوں میں چکر چل رہا تھا، مجھے پتہ نہ چلا میری دوست کا نکاح میری ہی محبت سے ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں اپنی حالت کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ دونوں مجھے منافق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں چیخ چیخ کر اعلان کر دوں کہ یہ دونوں منافق انسان بیٹھے ہیں، انسانوں کے روپ میں دو مکار لومڑ اور لومڑی بیٹھے ہیں۔ ان کی جھوٹی اور منافق مسکراہٹ میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں یہ سب برداشت نہ کر پایا اور وہاں سے بنا کچھ سوچے سمجھے نکل گیا۔ اور میں کرتا بھی کیا، خود کو بہت مجبور، بے بس، بے وقوف، لاچار محسوس کر رہا تھا۔ ان کی منافقت سے میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے بہت برے طریقے سے ڈپریشن ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی شادی کو چھوڑ کر نکلا، سب بہت پریشان ہوئے، سب نے کالز کرنا شروع کر دی، اور جب اس منافق انسان کی کال آئی تو میں رو پڑا اور چیخ کر بولا، بکواس بند کرو اپنی، اور آج کے بعد تمہاری کال نہ آئے۔ میں نے اپنا مسئلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تم دیکھو تو صحیح تمہارا اور تمہاری دلہن کا قیامت کے دن گریبان کیسے پکڑتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری منافقت اور تمہاری غداری کو میں آسانی سے معاف کر دوں گا؟ بالکل نہیں، میں تم دونوں کو نہیں بخشوں گا، اب اللہ کی عدالت میں ملیں گے۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر میں نے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد میری ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی، میں ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے، آخر اس کو ہوا کیا ہے، کیسے بتاتا کسی کو کہ کیا ہوا ہے۔ میں آج تک اس تکلیف میں ہوں، جلد اللہ میری تکلیف کو کم کرے، مجھے صبر دے۔ میرا بھروسہ دوستی اور محبت سے اٹھ گیا ہے۔ میں سب کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے نہیں کریں کسی پہ اتنا بھروسہ کہ بھروسے کا بلبلا پھوٹتے ہی اتنی تکلیف کہ لفظ بھروسے سے ہی بھروسہ اٹھ جائے اور آپ کہیں کے نہ رہیں، جیسے آج میری لائف ہو گئی ہے۔